بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے معاذ، قسم اللہ کی مجھے تم سے محبت ہے۔ پھر فرمایا، اے معاذ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ کسی نماز کے بعد یہ دعا ہرگز ترک نہ کرنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ، اپنا ذکر کرنے، شکر کرنے اور بہترین انداز میں اپنی عبادت کرنے میں میری مدد فرما۔ جناب ابو شعثہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک مسجد میں بیٹھے تھے کہ مؤذن نے عصر کی اذان کہی تو اس کے بعد ایک شخص مسجد سے نکل گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اس نے حضرت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد فرمایا، کیا فلاں حاضر ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ آپ نے پوچھا، کیا فلاں حاضر ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ یہ دو نمازیں منافقوں پر سب نمازوں سے بھاری ہیں، یعنی عشاء اور فجر، اور اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان میں کیا کچھ اجر و ثواب ہے تو تم ان میں ضرور آؤ، اگرچہ گھٹنوں کے بل ہی آنا پڑے، اور پہلی صف اجر و ثواب میں فرشتوں کی صف کی مانند ہے۔ اگر تمہیں اس کی فضیلت معلوم ہو تو اس کے لیے ضرور سبقت کرو۔ انسان کی نماز ایک آدمی کے ساتھ زیادہ اجر و ثواب والی ہے بنسبت اس کے کہ وہ اکیلا پڑھے، اور اس کی نماز دو آدمیوں کے ساتھ زیادہ فضیلت والی ہے بنسبت اس کے کہ وہ ایک آدمی کے ساتھ مل کر پڑھے۔ جس قدر اہل جماعت کی تعداد زیادہ ہوگی وہ زیادہ پاکیزہ اور اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ سونا بھیجا جو ابھی صاف نہیں کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے 4 آدمیوں میں تقسیم کر دیا تو قریشیوں اور انصاریوں کو اس پر غصہ آیا اور انہوں نے کہا، اہل نجد کے بڑوں کو دے رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تو ان کی تعلیف قلب کرنا چاہتا ہوں تاکہ اسلام میں ان کا دل جم جائے۔ تو اس اثنا میں ایک آدمی آیا جس کی آنکھیں گہری اندر کو دھنسی ہوئی تھی، رخسار ابھرے ہوئے، پیشانی اوپر کو اٹھی ہوئی، داڑھی گھنی اور سر منڈا ہوا تھا۔ کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سے ڈرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہی اللہ کی نافرمانی کرنے لگوں، نعوذ باللہ، تو کون اس کی اطاعت کرے گا؟ اللہ عز و جل تو مجھے زمین والوں کے لیے امین بنائے اور تم مجھے امین نہیں سمجھتے ہو۔ راوی نے کہا، اس پر ایک شخص نے پوچھا، کیا میں اس کو قتل کر دوں؟ میرا خیال ہے وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے روک دیا۔ پھر جب وہ کمر پھیر کر چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی نسل میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے مگر وہ ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا، اسلام سے ایسے نکلیں گے جیسے تیر اپنے شکار سے نکل جاتا ہے۔ یہ لوگ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑیں گے۔ اللہ کی قسم، اگر میں نے ان کو پایا تو میں انہیں قوم عاد کی مانند قتل کروں گا۔